یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بھلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں قونیہ میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو میں اس کو یوں دیکھا تو کہا تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں۔ کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئیں۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے لگے این چیز وہ یہ کیا ہے؟ این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سبز واری ہیں،
شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہے، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی دو جتیاں مار کے میں نے باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر